السلام علیکم، حکیم افتخار طالب بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈپریشن، انزائٹی، خوف، گھبراہٹ اصل میں ہوتا کیا ہے، اور کن مریضوں کو بیچاروں کو ڈپریشن، انزائٹی، خوف، گھبراہٹ کا مسئلہ ہے اور خود ان کو بھی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں تقریباً 8.5 سے 9 کروڑ لوگ ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہیں، ان کو خود نہیں پتہ۔ اور اس کی مطلب کہ کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ ایک بندے کو ڈپریشن، انزائٹی یا یہ مسئلے ہیں۔ اگر آپ کا موڈ سوائپ کرتا ہے، بار بار سوائپ کرتا ہے، آپ کو بات بات پر غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن ہے، آپ کو کسی کی کہی ہوئی صحیح بات بھی بری لگتی ہے، یا آپ کو کسی کا کہا ہوا کوئی بھی ایسا لفظ جو آپ کے مزاج کے تھوڑا سا خلاف ہو، آپ کے سر میں ہتھوڑا بن کے لگتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یا میں اس کے ساتھ لڑ لوں یا اس کو کچھ سخت جواب دوں، یہ بھی ڈپریشن کی ایک قسم ہے۔ آپ کہیں ہجوم والی جگہ میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے، آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، اعتماد کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے، وہاں پہ آپ کو کسی نے مذاق میں یا ویسے کوئی جملہ کہہ دیا وہ نہیں برداشت ہوتا، یہ بھی ڈپریشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی موسم ہے وہ اچھا نہیں لگتا، بارش کا موسم ہے وہ اچھا نہیں لگتا، یا کھانے پینے میں آپ کی رغبت نہیں ہے، کہیں گھومنے پھرنے کو جانے کو دل نہیں کرتا، واک نہیں کرتے، کوئی بھی ہیلتھی ایکٹیویٹی کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا، یہ بھی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ دوسرا اوور تھنکنگ، یہ آپ سوچتے بہت ہیں بلکہ سوچتے زیادہ ہیں اور پریکٹیکلی کم کرتے ہیں، بیٹھے سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے ذہن میں سوچیں چلتی ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے، یہ بھی ایک قسم کا ڈپریشن، انزائٹی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی وائف کے ساتھ خوش نہیں، وہ آپ کو کہ اس حساب سے نہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے، نہ وہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہے، یہ بھی ایک ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ رشتہ داروں سے ملنے کو دل نہیں کرتا، رشتہ داروں سے کتراتے ہیں، دوستوں سے کتراتے ہیں، سوشل ڈسٹنس رکھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا انزائٹی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے معدے میں مسئلہ ہے، گیس ہے، قبض ہے، جلن ہے، درد ہے، ایسے مسئلے ہوتے ہیں، آپ کو اعصابی پٹھوں کی کمزوری ہے، آپ کا جو ہے امیونٹی سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، اور آپ اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، جسم کو آپ نے ڈل کیا ہوا ہے، سست کیا ہوا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے، یہ بھی ڈپریشن اور انزائٹی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سر پہ مسلسل بوجھ رہنا اور دماغ کو ایسے لگنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، آج کے کام کو کل پہ چھوڑنا، پھر آگے چھوڑنا، پھر کر نہ پانا، اور رات کو سوتے وقت نیند نہ آنا، نیند کی کمی آنا، نیند سے پہلے الٹے سیدھے خیالات کا آنا، مسلسل آنا، لگاتار آنا، خیالات کا سر چڑھ کر بولنا، اور آپ کو سمجھ نہ آنا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ یہ سب مسئلے مسائل ہیں اور آپ کو یہ سب محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، تو اس کا علاج کروائیں، ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اگر آپ کا جو ہے چہرہ بجھا بجھا ہوا ہے، آنکھیں دھنسی ہوئی ہیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے ہیں، چہرے پہ جیسی رونق ہونی چاہیے عمر کے حساب سے ویسی رونق نہیں ہے، وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور آپ کو ڈپریشن، انزائٹی اندر دیمک کی طرح کھا رہی ہے، تو خدارہ اس کا علاج کروائیں، اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں، اپنے آپ کو سیٹ رکھیں، فٹ رکھیں، زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں، زندگی کو اس طرح بے فضول ضائع مت کریں۔ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو بہت غریب ہیں، ان کو پیسے کی ڈپریشن، انزائٹی ہے، فائنینشلی، معاشی طور پر وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، کرنے کو کچھ نہیں، وہ بھی ڈپریشن، انزائٹی میں ہیں۔ تو ڈپریشن، انزائٹی میں جو بھی بندہ ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ، علاج پہ توجہ دے، میرے پاس اس کا بہترین علاج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے رابطہ کریں، اللہ پاک کرم کر دے گا، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خوش رہے، دعا میں یاد رکھے گا، اوکے، اللہ حافظ۔